السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائٹ آئی؟ لائٹ آ گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اما بعد. جی کل کی کلاس کے حوالے سے کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو پلیز بتا دیں. کل ہم نے شروط واپس سے دیکھی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے صحیح یا مقبول روایات کے مراتب دیکھے تھے. تو اگر اس حوالے سے کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ریپیٹ کی جائے تو پلیز بتا دیں. وہ 5 کنڈیشنز کیا ہیں؟ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ سند متصل ہو. ٹھیک ہے، اتصال سند ہو یا سند متصل ہو. دوسری کنڈیشن کیا تھی؟ تمام روات جو ہیں وہ عادل ہو. تیسری، تمام روات جو ہیں وہ ضابط ہو. پھر روایت شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب کیا تھا؟ ثقات کی مخالفت نہ ہو. اور آخر میں کوئی علت نہ ہو. بند کرنا، بند کر دو بھائی. کیا یہ جنریٹر ہے یا کیا ہے؟ جنریٹر پہ چل رہا ہے تو یہ فین تھوڑا سا ادھر کر دیں. پھر وہ نہیں چل سکتا نا، جنریٹر ہے. ٹھیک ہے جی، ثقات کی مخالفت نہ ہو اور پھر آخر میں معلل نہ ہو، معلول نہ ہو، کوئی چھپی ہوئی علت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو وہ روایات تھیں جو ان تمام شرائط پہ پوری، وہ روایت جس میں تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں وہ کیسی کہلاتی ہے؟ پھر مقبول روایت. جس میں یہ تمام شرائط پوری ہو رہی ہوں وہ کون سی ہوتی ہے؟ صحیح لذاتی ہی، جو اپنی ذات میں صحیح ہو کیونکہ یہ ساری شرائط خود پوری کر رہی ہے. اور ایک روایت حسن لذاتی ہی کب بنتی ہے؟ اگر اس میں ضابطے کی کچھ کمی ہو، باقی تمام شرائط پوری ہو رہی ہوں تو وہ ہو جائے گی حسن لذاتی ہی. اور یہ حسن لذاتی ہی صحیح کب بن سکتی ہے؟ جب اس کو کسی دوسری حسن یا صحیح روایت سے سپورٹ مل جائے تو وہ کس درجے پہ آ جائے گی؟ صحیح لغیری کے درجے پہ آ جائے گی. اور حسن لغیری ہی کیا ہوتی ہے؟ کیسی ضعیف کو؟ اگر ضابطے کی وجہ سے کسی روایت میں ضعف ہو اور اس کو کسی اور روایت سے سپورٹ مل جائے تو وہ حسن لغیری ہی بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ ہو گئی تھی مقبول روایات. ٹھیک ہے، اور مقبول کا اپوزٹ کیا تھا؟ مردود، یعنی جن کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، جن کو رد کیا جائے گا. تو اب جس طرح مقبول کی جو شرائط تھی، ہم ان شرائط کے اعتبار سے چلتے ہیں کہ پہلی شرط تھی کہ سند جو ہے وہ متصل ہو. سند متصل ہو. تو اب ہم اس روایت کو دیکھیں گے یا ایسی سچویشن دیکھیں گے جہاں پہ سند متصل نہ ہو، یعنی سند میں اتصال نہ ہو. تو یہ جو اب اگر اتصال نہ ہو تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اتصال کا نہ ہونا کیا کہلایا جا سکتا ہے؟ عدم اتصال. کہ اتصال ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اتصال ختم ہونے کے لیے ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے، سخت. سقط یسقط کا معنی کیا ہوتا ہے؟
جیسے آپ نے ایک ورڈ اسقاط اگر سنا ہو، اسقاط حمل کا ورڈ یوز ہوتا ہے، سمجھ نہیں آیا؟ سقط یسقط گرنا، ٹھیک ہے، تو سخت ہو جائے یعنی اگر کوئی راوی بیچ میں سے گر جائے، سند متصل نہ رہے، تو یہ سخت جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو سخت ہوگا سخت ظاہر، اور دوسرا کس طرح ہو سکتا ہے ظاہر کا اپوزٹ باطن یا پھر خفی، ٹھیک ہے، مخفی کہہ لیں یا خفی کہہ لیں، یا سخت ظاہر ہوگا یا پھر سخت خفی ہوگا۔ اب آپ ایسا کریں کہ کوئی ایک روایت جو ہے اصل سند کے ساتھ مجھے نکال کے بتائیں، کوئی ایک روایت اصل سند کے ساتھ مجھے اس کی اگزامپل دیں، کوئی بھی روایت ہو سکتی ہے، کسی بھی کتاب سے ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس کی مکمل سند چاہیے۔ لائٹ آ گئی، جزاک اللہ خیرا۔ اچھا بھائی اگر ہو سکے ایک اور مارکر ہو تو کوئی دے دینا، اس میں بالکل انک ہو رہی ہے جی۔ کوئی روایت فائنڈ کریں، سرچ کریں، اور مجھے اس روایت کے روات کی تفسیر بتائیں۔ یہ کھڑکی بند کر لیں گے پلیز، کھڑکی اور دروازہ دو۔ جی ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، آپ کے پاس مائک ہے؟ مائک جی کیا بتا رہی ہیں؟ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، عبید اللہ بن موسیٰ، جی اس کے قال بعد اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان حنظلہ بن ابی سفیان عن اکرمة بن خالد عن عکرمہ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ، پھر آگے جو ہے وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مطلب اچھا یہ روایت کی کس نے؟ عبید اللہ بن موسیٰ، نہیں یہ ان سے روایت کس نے کی ہے، یعنی محدث کون ہے؟ یہ پتہ نہیں، وہ صحیح بخاری، بخاری، ٹھیک ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا انہوں نے پھر انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ صبر اسی پہ آ رہا ہے، ابھی ہم اس کو ویسے چیک نہیں کر رہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا ہے سند متصل ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے وہ ایک سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ ہے پوری سند، یعنی یہ محدث ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا انہوں نے، حدثنا تھا، حدثنا کہ ہمیں بتایا انہوں نے، اخبرنا کہ ہمیں بتایا حنظلہ نے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا حنظلہ نے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے عن اکرمہ، ٹھیک ہے جی، کہ اکرمہ بن خالد سے روایت ہے، یہاں پہ آ رہا تھا اخبرنا اور یہاں پہ آ رہا تھا حدثنا عن اکرمہ، اور پھر عن ابن عمر، ٹھیک ہے جی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن موسیٰ، ہمیں بتایا عبداللہ بن موسیٰ نے، عبید اللہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان، کہ انہوں نے ہمیں بتایا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عن اکرمہ، عن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے، کہ یہ روایت ہے ان سے، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ہے ان سے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، آگے کیا کہا انہوں نے؟ ڈائریکٹ کہا قولا، یا انہوں نے کہا قولا قولا رسول اللہ، قولا انہوں نے کہا کہ قولا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر سے ہے کہ ابن عمر نے کہا قول، یعنی ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پوری کے پوری سند ہے، اب سب سے پہلے کیا چیک کرنا ہے کہ یہ سند متصل ہے یا نہیں۔ سند اتصال کیسے چیک ہوگا کہ یہاں پہ جو جن کی بات کی جا رہی ہے وہ کون ہوں گے؟ جیسے ابھی ہم حدیث دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس نے سنی ہوگی وہ کون کہلائے گا؟
جس نے مباشرتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے؟ صحابی. ٹھیک ہے, صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی زندگی میں مباشرتاً سنی ہے. پھر ان صحابی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کیا, وہ کم از کم کون ہونے چاہیے؟ کم از کم تابعی. میں ایک بار واپس کہہ رہا ہوں کہ یہ کم از کم تابعی ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد جنہوں نے سنا ہے یہ کون ہونے چاہیے؟ کم از کم تبع تابعی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر راوی, اور اس کے بعد پھر ایک اور راوی. ٹھیک ہے, اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو سب سے پہلے ہم اتصال کیسے چیک کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات روایت کر رہے ہیں صحابی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابی روایت نہ کر رہے ہوتے اور اکرمہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور اکرمہ خود اگر تابعی ہوں, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک راوی یہاں سے گر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر اکرمہ جو کہ ایک تابعی ہیں اور وہ اگر کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ یہ کہ ان کی صحبت شامل ثابت ہو, یعنی یہ بھی صحابی ہو. اگر یہ بھی صحابی ہیں تو پھر ہمارا مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن اگر یہ صحابی نہیں ہے اور وہ ان صحابی کا ذکر نہیں کرتے, اکرمہ اگر خود کہہ دیتے ہیں کہ جیسے عن اکرمہ ابن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اگر وہ کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور انہوں نے صحابی کا ذکر نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اتصال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس اتصال میں بریک کہاں پہ آیا ہے؟ صحابی کا. جب کسی روایت میں صحابی موجود نہ ہو جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہوں, تو ایسی روایت کو کہتے ہیں مرسل. کہ کون صحابی ہیں کون تابعی ہیں. جی, جب یہ پتا ہوگا کہ کون صحابی ہیں کون تابعی ہیں, تو یہ پتا چل سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی ہیں یا نہیں ہیں, جو روایت کر رہے ہیں وہ تابعی ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر تابعی جو ہیں وہ صحابی کا ذکر نہیں کرتے اور وہ صحابی کو ڈراپ کر دیتے ہیں, تو یہ روایت بن جاتی ہے مرسل. یعنی اگر آپ کہیں کہ رواہ, یعنی جاء فی الحدیث مرسلا یا فی الحدیث المرسل, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس سند میں صحابی کا ذکر نہیں ہے کہ کس صحابی نے بیان کیا. ٹھیک ہے, یہ ایک سچویشن کلیئر ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صحابی ہونے چاہیے اگر وہی مینشن نہیں ہے, اور تابعی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ تابعی کو یہ بات کس سے پتا چلی تھی, کیونکہ انہوں نے مباشرتاً یعنی ان پرسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سنی تھی, کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تو پھر یہ کون ہوتے؟ یہ پھر صحابی ہوتے. ایک اور پاسبلٹی ہوتی ہے, اور وہ پاسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا پاز کریں, اور ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ خود بھی صحابی ہوں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ایسی روایت ہو جس میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کریں. ایسا عام طور پہ کب ہوتا ہے؟ عام طور پہ ایسا کب ہوگا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہے ہوں؟ جب ایک صحابی کسی واقعے میں اس وقت موجود نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ غزوہ بدر ہوئی, اگر سب نہیں گئے تھے تو جو گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے, جو گئے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یا ان کو دیکھا, اب وہ دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو اگر وہ واقعے پہ موجود نہیں تھے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا. ایسا کامنلی ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک واقعے کو ایکسپیرینس نہیں کیا, مشاہدہ نہیں کیا, ان کو وہ بات کسی اور سے پتا چلی. ٹھیک ہے, ایسی پاسبلٹی بھی ہوتی ہے. دوسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو اس جگہ پہ موجود نہ ہونا, اس کا ایک امکان اور کس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک صحابی جو ہیں وہ عمر میں چھوٹے ہوں. ٹھیک ہے, جیسے کہ عبداللہ بن عمر, وہ عمر رضی اللہ عنہ جو کہ خود ایک صحابی ہیں, ان کے بیٹے ہیں. تو جب وہ چھوٹے تھے اس وقت جو واقعات ہوئے تھے
تو وہ انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا تھا، یا کچھ واقعات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ان کی پیدائش سے پہلے کے ہوں. تو جب انہوں نے خود وہ چیز نہیں دیکھی تھی یا ان کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، یعنی جب یہ صحابی بن چکے تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، انہوں نے اپنے والد سے پوچھ لیا یا کوئی اور تھے جن سے ان کو پتا چل گیا، تو ایسے کیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے بیان کر رہے ہوں. صحابی کون ہوتے ہیں؟ چلیں یہ اچھا سوال ہے. صحابی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور ملاقات کی ہو یعنی صحبت حاصل کی ہو، اور ان کی وفات بھی جو ہے وہ ایمان کی حالت پہ ہوئی ہو. جی، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پہلے سمجھداری کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ وہ مکلف ہوتے ہیں، تو ان کو صحابی کی اس میں شامل بالاتفاق کیا جاتا ہے. اور اگر وہ اس وقت اتنے چھوٹے تھے، کچھ ان کو صحابہ کے لسٹ میں شامل کرتے ہیں اور کچھ نہیں شامل بھی کرتے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن عموماً ابھی اس اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. صحابی ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ صحابی کیسے ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں، اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں. فی الحال ٹاپک یہ ہے جیسے عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، ایک ٹائم تھا کہ وہ بہت چھوٹے تھے، ایک ٹائم تھا کہ ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر ہی جتنا مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، اینی ویز اگر ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس کی مختلف سچویشنز ہم نے دیکھی کہ جب وہ واقعہ ہوا تب یا تو وہ موجود نہ ہو، یا اس وقت ان کی پیدائش نہ ہوئی ہو، یا پھر ان کو ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پتہ چلی ہو کہ ایسا ہوا تھا، ان کے والد نے ان کو بتائی، ان کی امی نے ان کو بتائی، یا کسی اور صحابی سے انہوں نے سنا، کسی اور جو کبار صحابی تھے، بڑی عمر کے صحابی تھے، وہ بیان کر رہے تھے، اور اس صغار صحابہ میں سے جو تھے انہوں نے ان سے سنا. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کریں. اب اس میں اگر ایسا ہو کہ یہ صحابی جو ہیں وہ ان صحابی کا ذکر نہ کریں، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اگر بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار وحی آئی تو وہ اس کی کیفیت بیان کرتی ہیں. تو کیا جب پہلی بار وحی آئی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت موجود تھیں؟ اس وقت وہ موجود نہیں تھیں. تو ان کو یہ بات کس سے پتا چلی؟ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ بات ان کو کسی اور کے ذریعے پتا چلی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پتا چلی ہو، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی جو کہ اس واقعے میں موجود نہیں تھے اور وہ اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ ذکر نہیں کرتے کہ مجھے کس نے بتایا. ٹھیک ہے، جبکہ یہ ثابت ہو کہ ان کے خود کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس وقت اس معاملے کا مشاہدہ کر رہے ہوں، تو ایسی روایت کو پھر کہتے ہیں مرسل صحابی. مرسل صحابی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک صحابی دوسرے اس صحابی کا ذکر نہیں کر رہے جن سے انہوں نے وہ روایت سنی ہے یا اس روایت کا اخذ کیا ہے، ان کو لیا ہے. مرسل کیسی روایت ہوتی ہے؟ جس میں وہ صحابی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباشرتاً وہ بات سنی ہو یا ان کے اس فعل کو دیکھا ہو، ان کا جو ہے وہ سند میں ذکر نہ ہو، تو یہ آٹومیٹکلی ہو گئی مرسل. اور اس میں ایک اور خاص قسم ہے مرسل صحابی، جب ایک صحابی جو ہے وہ دوسرے صحابی کا ذکر نہیں کرتے کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا، جبکہ جو صحابی روایت کر رہے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ خود ذاتی طور پہ اس واقعے کا مشاہدہ کر رہے ہوں. تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، مرسل صحابی میں ایک صحابی ہی بیان کر رہے ہیں لیکن وہ ایک اور صحابی کو سند سے ڈراپ کر رہے ہیں. اور مرسل میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تابعی جو ہیں وہ صحابی کا ذکر نہیں کرتے اور وہ ایک بات مباشرتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اب اگر ہم صحت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سند میں تسلسل یا اتصال جو ہے وہ تو دونوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ مرسل میں بھی ایک صحابی ڈراپ ہو رہے ہیں اور مرسل صحابی میں بھی ایک راوی ڈراپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس فرق کیا ہے کہ مرسل میں عام طور پہ جو صحابی کو ڈراپ کرنے والے راوی ہیں وہ تابعی ہیں، اور مرسل صحابی میں جو ڈراپ کرنے والے راوی ہیں وہ صحابی ہیں. تو ان دونوں میں ٹیکنیکلی کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا فرق ہونا چاہیے؟
اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے عدالت کی بات کی تھی تو وہاں پہ ایک بات کیا ذکر ہوئی تھی کہ صحابہ پہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. تو اگر ایک صحابی دوسرے صحابی کو ڈراپ کرتے بھی ہیں تب بھی فرق اس وجہ سے نہیں پڑتا کیونکہ یہ بھی عادل ہیں اور یہ اگر کسی کو ڈراپ کر رہے ہیں تو وہ خود بائی ڈیفالٹ عادل تھے. تو جب ایک عادل دوسرے عادل کو ڈراپ کر بھی رہا ہے تو چونکہ یہ خود عادل ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ ڈراپ کرنا اثر نہیں کرتا. اس لیے مجموع یعنی اکثر کے نزدیک مرسل صحابی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے چاہے اس میں سند کے اتصال میں کچھ لیکنگ ہے. لیکن چونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے اگر ایک راوی ڈراپ ہو جاتا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ یہ راوی کون تھا, اس راوی کی عدالت کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلے گا. تو چونکہ مرسل صحابی میں صحابی ہی کسی کو ڈراپ کر رہے ہیں اور جو ڈراپ کرنے والے ہیں وہ خود عادل ہیں تو اس لیے ان کی عدالت کی وجہ سے اس روایت کے اتصال میں فرق جو ہے وہ اس کی صحت پہ نہیں پڑتا بلکہ مرسل صحابی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک صرف مرسل کی بات ہے کہ ایک تابعی اگر صحابی کو ڈراپ کریں تو بائی ڈیفینیشن جو ہے یہ سند میں اتصال نہیں ہے اور اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. تو عمومی طور پہ تو رول یہی ہوتا ہے کہ تابعی اگر کسی صحابی کو ڈراپ کریں گے تو روایت جو ہے وہ مرسل ہو جائے گی اور وہ قابل حجت نہیں ہوگی سوائے یا الا یہ کہ وہ تابعی خود اتنے ثقہ ہو کہ جن سے وہ عام طور پہ روایت کرتے ہیں ان سے ان کا سماع ان سے ملاقات ان کی شاگردگی ایک اچھے خاصے طور پہ ثابت ہو. یعنی تابعی اتنے ثقہ ہو کہ اگر وہ کسی صحابی کو ڈراپ کر بھی رہے ہیں تو علماء نے ان کے اس ڈراپ کرنے کو ایکسیپٹ کیا ہے. کچھ کبار تابعین ایسے ہیں جنہوں نے کچھ خاص صحابہ کی صحبت جو ہے بہت زیادہ اختیار کی تھی کسی خاص موضوع میں یا کسی خاص کانٹیکس میں, جیسے عبداللہ بن عباس کے تفسیر کے کچھ خاص شاگرد تھے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس کی بہت ساری روایت جو ہے وہ تفسیر میں نقل کی ہیں. تو اگر انہوں نے ہر سند میں یہ نہیں کہا کہ عبداللہ بن عباس نے ہمیں یہ بات بتائی اور وہ ان صحابی میں سے ہیں جن کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ثقہ راوی ہیں, یہ عادل راوی ہیں اور بہت اچھے پائے کے راوی ہیں یعنی پائے کے ایمان والے بھی ہیں, تو ان کی روایت کو ایز این ایکسیپشن ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, ایز اے رول ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو مرسل کا رول کیا ہے کہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی, مقبول نہیں ہوتی بلکہ مردود ہوتی ہے سوائے کچھ مرسلات کے. کچھ تابعین جو کہ مرسل اگر روایت کرتے ہیں تو ان تابعین کے درجے کی وجہ سے ان کے تقوی کی وجہ سے ان کی مرسل روایات کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے لیکن ایز این ایکسیپشن ناٹ ایز اے رول. مرسل اور مرسل صحابی میں ڈفرنس کیا ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتائیں کہ مرسل اور مرسل صحابی میں کیا ڈفرنس ہے؟ مرسل وہ ہے جس میں تابعی جو ہیں وہ صحابی کا ذکر نہیں کرتے بلکہ روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کرتے ہیں. جیسے اگر حدیث میں اکرمہ بن خالد کہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور عبداللہ بن عمر کا ذکر نہیں کرتے تو یہ روایت جو ہے پھر مرسل بن جائے گی. اکرمہ بن خالد تابعی ہے نا. اچھا, اور مرسل صحابی کیا ہوتی ہے کہ اگر ایک صحابی جو ہے وہ دوسرے صحابی کا ذکر نہیں کرتے جن سے انہوں نے وہ روایت سنی ہو تو پھر وہ روایت کہلاتی ہے مرسل صحابی. فرق کیا ہے کہ ایک میں ایک صحابی دوسرے صحابی کو ڈراپ کر رہے ہیں اور دوسرے میں ایک تابعی جو ہے وہ ایک صحابی کو ڈراپ کر رہے ہیں. مرسل صحابی میں کہ اگر وہ صحابی کوئی ایسے واقعے کے بارے میں بیان کرتے ہیں جس کے ہوتے وقت وہ موجود نہیں تھے یا اس وقت وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان کو کیسے پتا چلا؟ ٹھیک ہے, تو اگر ان کو پتا نہیں چلا کچھ روایت کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے کیا کہا حدثنا. حدثنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدث یحدث تحدیث بتایا یا بیان کیا, اخبرنا خبر دی یا بیان کیا. تو یہاں پہ تو یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بتایا, صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا. کہیں پہ ہو سکتا ہے وہ کہیں سمعت میں نے سنا. یہاں پہ آ کے روایت میں آ رہا ہے ان کہ ان سے ہے. اب یہاں پہ وضاحت نہیں ہے کہ انہوں نے سنا ہے, انہوں نے ان کو بتایا ہے, لکھ کے دیا ہے
کوئی اور موجود تھا جس کے ذریعے ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ صراحتاً موجود نہیں ہے. تو اگر ایک صحابی ایک روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے روایت کریں کہ میں نے سنا نہیں ہے، وہ ایک واقعے کے بارے میں تفصیل بیان کریں کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، اور تاریخ سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اس واقعے کے وقت یہ صحابی موجود نہیں تھے، تو پھر سوال ہے کہ ان کو کسی اور نے بتایا تھا. تو یہ بتانے والا کون تھا؟ اگر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا تو وہ اس کی صراحت کر دیتے، لیکن اگر انہوں نے صراحت نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے ہی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور نے بتایا تھا، لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے کس نے بتایا تھا. لیکن چونکہ وہ خود بھی صحابی ہی ہوں گے اس لیے فرق نہیں پڑتا اب. لیکن یہ پھر بھی ایک ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. جی، مرسل روایت ایز اے رول ایکسپٹ نہیں ہوتی. کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ روات، کچھ تابعین کی مرسل روایات کی ایکسیپشنز ہوتی ہیں کہ ان کو ایکسیپشنلی طور پہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ میرے خیال میں اکرمہ ہی ہیں، یہ والے ہیں یا کوئی اور ہیں جو کہ عبداللہ بن عباس سے بہت ساری تفسیر کی روایت کرتے ہیں. اب ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عبداللہ بن عباس جب تفسیر بیان کر رہے ہوتے تو ان کی اکثر مجالس میں وہ موجود ہوتے تھے. اب جب وہ خود تفسیر کر رہے ہیں، یعنی جب عبداللہ بن عباس کے ٹائم کے بعد جب یہ خود تفسیر کر رہے ہیں، تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں یہ کہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے بتایا. لیکن انڈرسٹوڈ بات کیا ہے، جو ان کے کانٹیکسٹ میں لوگوں کو پتا ہے، وہ کیا بات ہے کہ انہوں نے چونکہ پڑھا اپنے استاد سے، تو ان کے استاد کی بات ہی یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہیں کسی اور کا بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ نام لے لیتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا. تو چونکہ ان کا ایک کانٹیکسٹ ایسا ہے کہ ان کے دور کے لوگ سمجھ گئے اس بات کو کہ جب یہ ایسے ہی اوپن بات کرتے ہیں تو یہ عبداللہ بن عباس کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ایز این ایکسیپشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، ناٹ ایز اے رول. ٹھیک ہے جی. یہ ویڈیو آپ کی آن ہو گئی ہے واپس یا ابھی تک سٹاپ ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ یہ مرسل جو ہے کلیئر ہے کہ سند میں سے اگر جو آخری صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہتے ہوئے سنا یا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، اگر ان کا ذکر روایت میں کی سند میں نہ کیا جائے تو پھر وہ روایت مرسل ہوتی ہے. جی کہلاتی مرسل ہی ہے، لیکن پھر وہ نام سے کہلاتی ہے کہ ان کی مرسل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی الگ سے نام نہیں ہوتا. لکھی جاتی ہیں. دیکھیں، جب ایک محدث، عام طور پہ محدثین کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنی سند بیان کرتے تھے، وہ اس پہ ہر کوئی حکم نہیں لگاتا تھا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. کچھ محدثین نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب اس میں خاص کر دیا کہ یہ میری کتاب صرف صحیح کی ہے، تو ان کے مطابق جو صرف صحیح تھی وہ انہوں نے اس میں ذکر کی. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس میں اگر ان کے نزدیک وہ ایکسیپٹیبل تھی تو انہوں نے ذکر کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر انہوں نے اس مرسل کو ایکسیپٹ کیا ہو کسی وجہ سے تو وہ اس میں ذکر کر دیں گے. اور کچھ محدثین ایسے ہوتے ہیں جو اپنی روایت میں خود بتاتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے یا میرے نزدیک ضعیف ہے. ٹھیک ہے. کچھ ٹرمینالوجیز ایسی تھیں جو کہ اس وقت استعمال نہیں ہوئی تھیں، بعد میں استعمال ہوئی، کیونکہ بعد میں جب مختلف اسناد کو دیکھا گیا تو مختلف ان میں سملر ایشوز آئے، تو انہوں نے کہا اس ایشو کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں. اور جب وہ نام دے دیا تو ہو سکتا ہے پہلے والے نے وہ نام ذکر نہ کیا ہو، انہوں نے صرف کہہ دیا ہو کہ یہ روایت میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، میرے نزدیک روایت مردود ہے، میرے نزدیک روایت ضعیف ہے یا متروک ہے، کچھ بھی کہہ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو ایک شخص کو اگر انڈیویجولی دیکھیں گے تو اس کے ہو سکتا ہے کچھ کلمات ایسے ہوں جو انہوں نے خود اپنی اصطلاح میں استعمال کیے ہوں. ہم ابھی جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہم ایک مجموعی طور پہ جو اصطلاحات اب زیادہ استعمال ہوتی ہیں، یعنی اب آپ اگر کتابیں دیکھیں گے تو اس میں اگر آپ نے دیکھا معلقات، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے کتاب، حدیث کی کتاب ہو گئی یا کوئی اور کتاب ہو گئی. ایک ہوتی ہے اس کتاب پہ پھر ریسرچ، کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ اس کتاب میں جو انہوں نے روایات ذکر کی ہیں وہ ان روایات پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو روایت کی ہے اس کی صحت کیسی ہے. پھر وہ ایک ایک راوی کو ان کے دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے جیسے امام بخاری، ابھی امام بخاری کے بارے میں نہیں کہہ رہا لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک محدث ہو، انہوں نے ایک سند سے روایت کی ہو. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ امام بخاری اصل میں کہاں کے تھے؟ بخارا کے تھے. کہاں پہ بخارا؟ افغانستان رشیا کی سائڈ پہ. ٹھیک ہے. اس سائڈ پہ سینٹرل ایشیا میں. یہ وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے اگر مثال کے طور پہ مصر گئے
اور مصر میں ان کو کسی کے بارے میں پتا چلا اور انہوں نے ان سے جا کے ایک حدیث لی. اب ہو سکتا ہے ان کو ان کے بارے میں جو کچھ پتا چلا وہ اچھا پتا چلا ہو, لیکن چونکہ ان کا اسٹے شارٹ تھا, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جا سکے ہوں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ جب یہ چلے گئے ہوں مصر سے, بعد میں کوئی ایسا واقعہ ان کے بارے میں پیش آیا ہو جس کی وجہ سے ان کو قبول نہ کیا جا رہا ہو, جو ان کو نہ پتا چلا ہو. تو بعد میں کسی اور نے ریسرچ کی تو اس نے بتایا کہ بھائی ان کا ایک ایشو تھا جو کہ ان کو نہیں پتا چلا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لی تھی, لیکن اب اصل میں ہمیں نئے ایویڈنس کی لائٹ میں اس روایت کو کوشچن میں رکھنا چاہیے. یہ ٹاپک آگے آئے گا جرح و تعدیل میں انشاءاللہ, تب اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. دونوں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا اس ٹاپک کو ہولڈ کر کے رکھیں, کسی دن انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. مرسل صحابی تب ہوتی ہے جب ایک صحابی کسی دوسرے صحابی کا سند میں ذکر نہ کریں اور ایک ایسی روایت بیان کریں جس کے ان کو اسکپ کر دیں, اور ہمیں یہ پتا چلے کہ ان صحابی نے یہ معاملہ خود ان پرسن نہیں آبزرو کیا تھا, اس وقت وہ موجود نہیں تھے, یا اس وقت ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, یا کسی اور جگہ پہ تھے, اور اگر وہ ان صحابی کا ذکر نہ کریں اور نہ یہ بات کہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے, تو پھر اس میں اس کو مرسل صحابی کہا جاتا ہے. نہیں, مرسل میں تابعی ڈراپ نہیں ہوتے, تابعی اگر ڈراپ ہو جائیں گے تو اس کا کچھ اور نام ہو جائے گا. ابھی مرسل کلیئر ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. ابھی کیا ہوا تھا کہ صحابی جو ہیں ان کو ڈراپ کر دیا گیا تو روایت بن گئی مرسل, اور پھر مرسل میں ہم نے ایک اور ڈیٹیل دیکھی مرسل صحابی کی. کسی بھی راوی کو نہیں, صرف صحابی کو, صرف وہ صحابی جنہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے یا ان کو خود دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اگر ان کو ڈراپ کیا جا رہا ہے, مثال کے طور پہ غار میں, کون سے والے غار میں, ہجرت کے وقت غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ. لیکن اگر کوئی اور راوی یہ بتائیں کہ اس غار میں یہ معاملہ ہوا تھا, اور وہ یہ ذکر نہ کریں کہ مجھے کس نے بتایا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, یا تو ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا یا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے خود نہیں کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اس لیے ہم یہ ازیوم کریں گے کہ انہوں نے ان صحابی کو ڈراپ کیا, ٹھیک ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہوتا تو زیادہ چانس یہ تھا کہ وہ مینشن کر دیتے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں علماء کہتے ہیں کہ اس کو مرسل نہیں کہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی ایسی روایت کرتی ہیں تو اس میں جیسے اس دن شیخ صالح العثیمین کے میں سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ وہ ان کے گھر میں ہوتی تھی, وائف تھی, تو گھر میں ہوتے تھے تو بہت ساری باتیں ہوتی تھیں, تو ان باتوں میں ہو سکتا ہے انہوں نے وہ بات بتا دی ہو. اب لیکن یہ ہو سکتا ہے, روایت میں صراحتاً نہیں ہے. جب صراحتاً نہیں ہے تو پھر علماء نے اس کو ایک الگ کیٹیگری کے طور پہ ڈیل کیا اور کہا کہ یہ مرسل صحابی ہے, کہ اس میں صحابی نے اس صحابی کا ذکر نہیں کیا جن سے انہوں نے روایت سنی ہے, اور نہ یہ ذکر کیا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. جی یہ سخت ظاہر ہے, مرسل جو ہے وہ سخت ظاہر ہے, کیونکہ ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے, خاص کر جو عام طور پہ مرسل ہے اس کو تو بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک راوی اگر تابعی ہے تو وہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباشرتاً کا کیا معنی ہوتا ہے, فیس ٹو فیس یا ڈائریکٹلی, کہ وہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی روایت کر رہے ہیں اگر وہ خود تابعی ہیں. تو یہ ظاہری طور پہ دکھ گیا کہ ایک کو ڈراپ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو مرسل کلیئر ہے کہ اگر ان راوی کو ڈراپ کر دیا جائے تو صحابی ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ جو محدث ہیں یعنی جو روایت کو بیان کر رہے ہیں, اگر ان کی سائڈ سے کوئی ایک راوی یا کوئی دو راوی یا پوری کی پوری سند جو ہے یہ حذف ہو جائے اور وہ بات بیان کریں تو ایسی روایت کو کہا جاتا ہے معلق. معلق کا معنی کیا ہوتا ہے, لٹکا ہوا, ٹھیک ہے, لٹکا ہوا. اس کو لٹکا ہوا کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اگر ہم سند کو اوپر سے شروع کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دوسرے آئے صحابی,
پھر دوسرا ہے، پھر دوسرا ہے، اور یہاں پہ آ رہے ہیں محدث. تو اگر محدث نے اپنے اور ان کے درمیان اگر ایک واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے تو یہ سند اب کیا ہو گئی ہے، لٹک گئی ہے ایک طریقے سے. تو اس وجہ سے اس روایت کو معلق کہا جاتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کا ذکر نہ کریں، یعنی امام بخاری اگر کہیں کہ عن حنظلہ تھا، ایک کو انہوں نے ڈراپ کر دیا ہے جو ان کے ڈائریکٹ استاد تھے، تب بھی یہ معلق ہوگی. اگر یہ ان دو کو ڈراپ کرا دیں، یعنی لگاتار، یعنی ان سے کنیکشن بریک ہو رہا ہے، یا یہ ان سب کو ڈراپ کر دیں اور کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، ٹھیک ہے. جیسے امام بخاری اگر اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کوئی سند ذکر نہیں کی، تو یہ روایت کیسی کہلائے گی؟ یہ روایت کہلائے گی معلق. تو اگر محدث کی سائڈ سے ایک راوی یا دو راوی یا ملٹیپل راوی یا پوری کی پوری سند اگر حذف ہو جائے تو یہ روایت کہلاتی ہے معلق. جی، ہم جب عام طور پہ کہتے ہیں تو ہم معلق روایت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب ہمارے اس سے کیوں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم محدثین کی کیٹیگری میں ہم سند عام طور پہ بیان نہیں کرتے. لیکن یہ پریکٹیکلی یہ معلق ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹھیک ہے جی. تو امام بخاری نے اپنی جیسے کتاب میں کیا ہے، جب انہوں نے اپنی بک میں ٹاپکس جب مینشن کیے ہیں تو کچھ ٹاپکس میں انہوں نے کہا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اور انہوں نے قول ذکر کیا ہے. تو وہ قول اس کی انہوں نے سند مینشن نہیں کی ہے، تو وہ کہلاتی ہے روایت معلق. ایسی حدیث ایز اے رول کیا ہوگی؟ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی ایز اے رول. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اتصال سند نہیں ہے. جب سند متصل نہیں ہے تو ایز اے رول اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا ایز اے رول. لیکن ایز این ایکسیپشن کب ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ جو محدث روایت کر رہے ہیں یہ اس جگہ پہ یا اس سیاق میں کسی طرح کی ضعیف روایت کو روایت نہیں کرتے. یا پھر ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو بات معلق بیان کی ہے کوئی اور محدث ان کی اس بات کو سند کے ساتھ اپنی کسی کتاب میں ذکر کر دیں. اب امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت کو معلق کیوں لکھا ہوگا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس یہ سند نہ ہو، ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور ان کا بیان ہے کہ ایک ایک حدیث کو ڈالنے سے پہلے انہوں نے اتنی محنت کی، انہوں نے استخارہ کیا، تو سوال یہ آئے گا کہ وہ اس کتاب میں کیوں ایسی روایت مینشن کر رہے ہیں جس کی سند نہیں ذکر کر رہے. تو کبھی ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے، مثال کے طور پہ اگر وہ ہر بات کی سند مینشن کریں گے تو کتاب بہت لمبی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس کو شارٹ کرنے کے لیے اس حدیث کی سند کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ اس کو ایز اے ٹیکسٹ آف دا ٹاپک نہیں لا رہے، یہ ایز اے ٹائٹل لا رہے ہیں. لیکن امام بخاری کی معلق کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایز این ایکسیپشن ڈیل کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو معلقات ہیں ان پہ دوسرے محدثین نے کام کیا ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے وہ جو متن تھا اس متن کے لیے سند، صحیح سند، متصل سند ثابت کی ہے. تو اس وجہ سے ایز این ایکسیپشن جو ہے وہ معلقات کو، کچھ معلقات کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. ادروائز اگر کوئی روایت معلق ہو یعنی محدث کی سائڈ سے اگر کوئی راوی ڈراپ ہو رہے ہوں تو پھر یہاں پہ اتصال نہیں ہوتا اور پھر وہ روایت مقبول نہیں ہوتی، مردود ہوتی ہے. جی، یعنی انہوں نے ٹاپک میں حدیث کی جو کتب ہوتی ہیں، جیسے آپ سنن ترمذی نسائی پڑھ رہے ہیں، امام نسائی جو ہے ایک باب باندھتے ہیں، باب کے اندر حدیث لاتے ہیں. آپ کے پاس جو نوٹس ہیں ان میں تو سند مینشن نہیں ہے، لیکن کتابوں میں بھی باب میں سند نہیں ہوتی، نیچے جو حدیث ہوتی ہے اس میں سند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو باب جو لائے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے سند بیان کی ہو، تو وہ کہلاتی ہیں معلقات بخاری، کہ امام بخاری نے اپنی ٹاپکس میں جو احادیث مینشن کی ہیں جس کے لیے انہوں نے سند مینشن نہیں کی ہے، کیا وہ روایات صحیح ہیں یا نہیں ہیں. ان کی بھی یہی رول ہوگا کہ اگر وہ روایت کسی اور جگہ سے سند سے ثابت ہو تو پھر وہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے، ادروائز معلق روایت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. ان کا کانسیپٹ تھوڑے دنوں بعد، ایک آدھ کلاس کے بعد ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ، تب ہم جو ہے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آج مجھے نہیں لگ رہا کہ آج وہ ہمارے پاس آئے گا. ٹھیک ہے،
تو ابھی ہم نے اتصال سند کی بات کر رہے ہیں، تو دو طرح کے سخت کون سے دیکھ لیے؟ سخت ہم دیکھ رہے تھے کہ جب راوی کا جو ہے اسقاط ہو رہا ہے، راوی کو گرایا جا رہا ہے، تو ایک کون سا دیکھا تھا جی؟ سخت ظاہر میں سے کون سے دیکھے ہیں ابھی؟ کون سا دیکھا تھا پہلے؟ سب سے پہلے کون سا دیکھا تھا؟ سخت ظاہر میں کون سا؟ مرسل. مرسل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ صحابی جنہوں نے اس حدیث کو مباشرتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہو، جب ان کا ذکر نہیں کیا جاتا تو وہ روایت کہلاتی ہے مرسل. اور دوسرا ہم نے سخت دیکھا معلق، جہاں پہ سخت جو ہے وہ محدث کی سائٹ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو ایکسٹریمز کا سخت دیکھ لیا، مرسل اور معلق. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ظاہر ہے کیونکہ پتہ چل گیا نا امام بخاری کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات روایت کر رہے ہیں. جب سخت خفی شروع کریں گے تو میں آپ کو خود بتا دوں گا کہ یہ سخت خفی ہے اور کیوں سخت خفی ہے. اگر ایسا ہو کہ روایت میں سے کسی بھی جگہ سے، ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ مڈل میں سے دو راوی تسلسل کے ساتھ، تسلسل کا مطلب کنٹینیوٹی میں ڈراپ ہو جائیں، تو ایسی روایت کہلاتی ہے معضل. ٹھیک ہے، اس میں کنٹینیوٹی شرط ہے، یعنی دو راوی لگاتار ڈراپ ہوں. ٹھیک ہے، اگر صحابی اور تابعی بھی ڈراپ ہو جائیں تب بھی وہ کیا بن جائے گی؟ اگر صحابی اور تابعی ڈراپ ہو جائیں معضل ہوگی. ٹھیک ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو انہوں نے ان کو بھی گرا دیا اور ان کو بھی گرا دیا، تو یہ بھی کیسی ہو جائے گی؟ معضل ہو جائے گی. اگر یہ سخت صرف یہاں سے ہو تو پھر کیسی ہوگی؟ پھر یہ معلق ہے کیونکہ یہاں کی سائڈ سے ہو رہا ہے. لیکن اگر بیچ میں کہیں سے دو راوی یا دو سے زیادہ راوی، اصل میں ابھی ہمارے پاس چین تھوڑی چھوٹی ہے، کچھ اسناد اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں، 7 روات بھی ہوتے ہیں، 8 روات بھی ہوتے ہیں، تو اگر بیچ میں کہیں سے دو یا دو سے زیادہ روات اگر کنٹینیوٹی میں ڈراپ ہو رہے ہوں تو وہ روایت کہلاتی ہے معضل. چونکہ اگر یہاں سے شروع ہو رہا ہو تو اس کا آلریڈی ایک اور نام ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے معضل نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ نام اس کو آلریڈی دیا ہوا ہے معلق کا، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نہیں معضل کا نام دیا جاتا. تو معضل میں تسلسل کی شرط ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ دو یا دو سے زیادہ روات اگر تسلسل کے ساتھ ڈراپ کیے جا رہے ہوں تو وہ روایت پھر معضل قرار پاتی ہے. اور یہ بھی مردود کی ایک قسم میں سے اقسام میں سے ایک قسم ہے. اگر ان کے علاوہ مرسل، معلق، معضل، اس کے علاوہ اگر کسی طرح کا انقطاع ہو، انقطاع کس کو کہتے ہیں؟ انقطاع میں کیا ورڈ ہے؟ قطع، کٹ، منقطع ہونا، کٹ ہو گیا، سپلائی منقطع ہو گئی. اگر کسی طرح کا انقطاع ہو تو پھر وہ روایت کہلاتی ہے منقطع. مثال کے طور پہ ایک یہ والے راوی ڈراپ ہو گئے جو کہ نہ محدث کی سائڈ سے ڈائریکٹ ہیں نہ صحابی کے ہیں، یا اگر یہ والے ڈراپ ہو گئے، ٹھیک ہے، یا اگر یہ ڈراپ ہو گئے اور یہ ڈراپ ہو گئے کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں، یعنی مرسل، معلق، معضل کے علاوہ اگر کسی اور طرح کے ڈراپ ہو رہے ہیں، کسی اور طرح کا سند میں انقطاع آ رہا ہے، بریک آ رہا ہے، تو اس روایت کو کہہ دیں گے کہ یہ سند جو ہے منقطع ہے، یعنی اس میں اتصال نہیں ہو رہا، اس میں اتصال ثابت نہیں ہے. جی ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. جی نہیں، ایک بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی اگر ڈراپ ہو گئے تو یہ منقطع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی،
اگر ہم نے ایک پڑھا مرسل راوی، مرسل روایت اگر یہاں سے ڈراپ ہو رہے ہو، معلق روایت اگر یہاں سے ڈراپ ہو رہی ہو، معضل اگر کنٹینیوٹی سے ڈراپ ہو رہے ہو روات، اگر ان تینوں کے علاوہ کسی اور طرح راوی ڈراپ ہو رہے ہو، یا ایک ڈراپ ہو رہے ہو، یا ایک یہاں سے ہو گئے ایک یہاں سے ہو گئے آگے پیچھے سے ہو رہے ہو، تو پھر اس روایت کو جنرلی منقطع کہا جاتا ہے۔ منقطع ویسل میں ایک زیادہ عام ورڈ ہے، مرسل خاص ورڈ ہے، معلق خاص ورڈ ہے، معضل بھی خاص ورڈ ہے، منقطع تھوڑا عام ورڈ ہے جس سے جنرلی مراد ہوتی ہے کہ بھئی سند میں اتصال نہیں ہے۔ اب اگر وہ کسی خاص طرح کا اتصال نہیں ہے تو پھر اس کا ایک الگ نام دے دیا گیا، ادروائز اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ منقطع ہے۔ اور کبھی کبھی اس منقطع کو عام استعمال میں کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا بریک ہو، چاہے وہ مرسل ہو چاہے وہ معلق ہو، کبھی کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سند میں انقطاع ہے، تو بھی یہ بات ایکسپٹ کر لی جاتی ہے کہ سند میں انقطاع ہے۔ وہ کس طرح کا انقطاع ہے پھر اس کی تفصیل الگ سے بیان کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے دیکھا تھا کہ سند کی روایت کی قبولیت کی جو شروط تھی اس میں سے پہلی شرط تھی ہماری کہ سند متصل ہو۔ اگر سند متصل نہیں ہوتی تو سند میں کسی طرح کا سخت ہوتا ہے، کسی طرح کا کسی کو ڈراپ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ سخت ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور مخفی یا خفی بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم نے خفی والا نہیں دیکھا ہے، ابھی ہم نے سخت ظاہر والا دیکھا ہے۔ یہ سخت کس کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ ایک ہو سکتا ہے کہ اگر راوی وہ ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات یا وہ فعل مباشرتاً ایکسپیرینس کیا ہو، اگر ان کو ڈراپ کر دیا جائے گا تو یہ روایت کہلائے گی مرسل، یعنی کہ صحابی کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ڈائریکٹلی سنی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فعل کرتے ہوئے ڈائریکٹلی دیکھا، اگر ان کا سند میں تذکرہ نہیں ہے تو یہ روایت ہے مرسل۔ اگر محدث کی سائڈ سے کوئی راوی ڈراپ ہو جاتے ہیں، یعنی محدث اپنے شیخ کا ذکر نہیں کرتے کہ مجھے یہ روایت کس نے بتائی، یا محدث اپنے ایک سے زیادہ شیوخ کا ذکر نہیں کرتے، یا محدث پوری سند ہی ذکر نہیں کرتے اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ڈائریکٹلی کوٹ کرتے ہیں، تو ایسی روایات کو کہا جاتا ہے معلق۔ یعنی معلق جو ہے وہ محدث کی سائڈ سے سند میں بریک آ رہا ہے۔ پھر اگر بیچ میں کہیں پہ روات تسلسل یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ ڈراپ ہو رہے ہوں، دو یا دو سے زیادہ، تو ایسی روایت کو کہا جاتا ہے معضل۔ ٹھیک ہے، اس میں کنٹینیوٹی ضروری ہے، یعنی لگاتار ضروری ہے، ایک کے بعد ایک، یعنی استاد اور شاگرد دونوں کے دونوں سند سے غائب ہیں۔ اور اگر ان تینوں کے علاوہ کسی اور طرح کا انقطاع ہو ظاہری طور پہ، یعنی کہ ایک راوی مینشن نہیں ہے بیچ میں سے، یا ایک یہاں سے مینشن نہیں ہے ایک کہیں اور سے مینشن نہیں ہے، تو اس کو عام طور پہ ایک اصطلاح منقطع کی ان پہ استعمال کر دی جاتی ہے کہ سند میں انقطاع ہے، یعنی کہ اتصال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان چاروں میں جو ہے کچھ ڈیٹیلز ہیں، جیسے مرسل کی ہم نے ایک ڈیٹیل دیکھی، مرسل صحابی کی، کہ وہ روایت جس کو ایک صحابی بیان کر رہے ہیں لیکن وہ ان صحابی کا ذکر نہیں کر رہے جنہوں نے اصل میں وہ بات یا تو ڈائریکٹلی سنی تھی یا وہ فعل ڈائریکٹلی دیکھا تھا، اور ان صحابی کے لیے جو یہ روایت کر رہے ہیں یہ اس چیز کی صراحت نہیں کر رہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا میں نے ان کو دیکھا، اور تاریخ یا کسی اور ایویڈنس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی تھی، یہ معاملہ ہوا تھا، تب یہ صحابی اس وقت موجود نہیں تھے، تو وہ کہلاتی ہے مرسل صحابی۔ لیکن مرسل صحابی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کیونکہ صحابہ عادل ہیں تمام کے تمام۔ پھر معلق کی ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی اس میں کہ اچھا مرسل میں بھی مرسل تابعی جو ہوتی ہے، یعنی تابعی صحابی کو ڈراپ کرتے ہیں، ایز اے رول ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ تابعین ہیں کہ ان کی روایت کو ایز این ایکسیپشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مستثنا کے طور پہ۔ معلق کی تھوڑی سی بات کی تھی کہ ان کو بھی جنرلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ ایکسیپشنز جنریٹ ہو جاتی ہیں، جیسے خاص کر جو مشہور کیس ہے امام بخاری کی معلقات کا، کہ ان پہ ریسرچ ہوئی اور ان کو دوسرے محدث نے ان کی تمام معلقات کو صحیح اسناد کے ساتھ، متصل اسناد کے ساتھ بیان کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اگر روایت کو معلق بھی ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس صحیح سند نہیں تھی، اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ وہ کتاب کو اور بڑا نہ کرنا چاہ رہے ہوں، تو پھر یعنی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ منقطع میں نے آپ کو بتا دیا کہ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جنرلی ایز اے ٹرم یوز کر دیا جائے کہ سند میں انقطاع ہے، اور اس سے مراد مرسل، معلق یا کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک خاص اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا جائے تو منقطع وہ ہوگی جو معضل نہ ہو، معلق نہ ہو اور مرسل نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی،
ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دو کنٹینیوٹی کے ساتھ نہ ہو. اگر کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوں گے تو معضل بن جائے گی. ایک یہاں سے ہو گئے، ایک یہاں سے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب بتائیں کہ اب تک کا کیا سوال ہے جو آج کور کیا ہے. اس کے علاوہ خارج کے سوال ابھی تھوڑے سے اپنے کنٹرول کر کے رکھیے گا. ابھی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے، یہ آپ کا سوال کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک روایت میں ایک راوی کا تذکرہ نہیں ہے، اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. معلق کب ایکسیپشن ہوگی؟ معلق تب ایکسیپشن ہوگی جب اس کے روایت کرنے والے محدث جو ہیں وہ مشہور ہوں اس چیز میں کہ وہ روایات کو یا اس سیاق میں، جس سیاق میں اس روایت کو وہ ذکر کر رہے ہیں، اس سیاق میں وہ کسی غیر صحیح روایت کو ذکر نہ کر رہے ہوں، یا پھر ان کی اس روایت کے لیے کوئی دوسرے محدث جو ہیں اس کی ایک صحیح سند بیان کر دیں، یا وہ محدث خود بھی کسی اور جگہ پہ اس کی صحیح سند بیان کر دیں. مثال کے طور پہ اگر وہ کسی اور کتاب میں اسی روایت کے لیے کوئی اور سند اگر بیان کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اس کی سند تھی، اس کتاب میں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. صرف سخت، سخت سخت، سین قاف اور طا. سخت، سقط اور یسقط کا معنی ہوتا ہے گرنے کا، سخت معنی گرنا. منقطع اگر روایت مرسل نہ ہو، معلق نہ ہو، معضل نہ ہو، کسی اور طرح کا انقطاع ہو، کسی اور طرح راوی ڈراپ ہو رہے ہیں، بیچ میں سے کوئی ایک راوی ڈراپ ہو گئے، یا کوئی دو راوی ایسے ڈراپ ہو گئے کہ کنٹینیوٹی میں نہ ہو، تو وہ پھر منقطع کہلائے گی. جی اگر دو یا دو سے زیادہ راوی کنٹینیوٹی کے ساتھ ڈراپ ہو رہے ہوں، جیسے اگر مثال کے طور پہ اگر سند بڑی ہو، جیسے اگر آپ جب انشاءاللہ آگے جائیں گے بخاری پڑھنے تو ابھی شیخ صاحب نے اپنی سند دی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی سند ٹریس کی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ان 1400 سالوں میں کتنے روات بیچ میں ذکر ہوں گے؟ 20-30 تو ہیں. تو اس میں سے اگر کوئی 3-4-5 ڈراپ اگر کر دیے جائیں تو وہ سند جو ہے پھر وہ معضل قرار دی جائے گی. دو یا دو سے زیادہ روات کنٹینیوٹی کے ساتھ ڈراپ ہوں. منقطع یا منقطع، منقطع بہتر ہے کیونکہ یہ باب جو ہے وہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے. انقطع ينقطع، منقطع جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ انشاءاللہ رکتے ہیں. پھر آگے جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے مدلس کا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کوشش کر کے کور کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.